اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آج کی گفتگو کی طرف جانے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اہل خیر میں سے کریو، اے اللہ ہمیں حق کے راستے چلائیو، اے اللہ ہمیں اہل باطل سے بچائیو۔ کفر، نفاق، باطل، طاغوت، نفاق، ریاکاری، ظلم، اس طرح کی تمام بیماریوں سے یا اللہ ہمیں بچائیو۔ اور یا اللہ ہم اپنے لیے اور اپنے سننے والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے اور اپنے دشمنوں کے لیے، اہل خیر کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو خیر طلب ہیں یا خیر تک پہنچنے میں ابھی کچھ پیچھے ہیں، سب کے لیے یا اللہ، اپنے اہل خانہ کے لیے، دوستوں کے لیے، دشمنوں کے لیے، چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے، ہر ایک کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے تیری طرف آنا ہے، تیرے پاس سے آئے ہیں، تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یا اللہ ہمیں اہل خیر میں سے رکھیو، حق کی پہچان عطا فرما، حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، باطل کی بھی پہچان عطا فرما لیکن اس کے مد مقابل کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، اس سے بچ کر باطل کے مقابلے میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ میں اپنے لیے تو یہ دعا کرتا ہوں، اور بھی جس کو پسند ہے وہ بھی آمین کہے کہ اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا۔ اے اللہ سعادت کی زندگی دیجیو، شہادت کی موت دیجیو۔ اے اللہ سعادت کی زندگی دیجیو، شہادت کی موت دیجیو، کیونکہ کوئی بھی جنت میں جا کر واپس آنا پسند نہیں کرے گا سوائے شہید کے۔ شہید سوچے گا، وہ تمنا کرے گا کہ میں دنیا میں جاؤں پھر شہید کیا جاؤں، پھر دنیا میں جاؤں پھر شہید کیا جاؤں، پھر دنیا میں جاؤں پھر شہید کیا جاؤں۔ اتنا لطف ہے شاید۔ اب آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی حق کی پہچان عطا فرمائے۔ ایک اعتراض بہت زیادہ کیا جا رہا ہے کہ اویس بھائی آپ کی باقی باتیں تو بہت اچھی ہیں، قیامت سے بھی آپ ہمیں ڈراتے ہیں، اسلامی نظام قائم کرنے کے اصول، طریقے، ضابطے بھی بتاتے ہیں، قیامت کی جو نشانیاں آپ نے بتائی ہیں، جو سیکوینس بتائے ہیں وہ بھی بجا، تو یہ جو آپ بیچ میں کہتے ہیں کہ آپ کو امام مہدی کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، امام مہدی کا ظہور پوری دنیا میں اویس بھائی آپ ہی ہیں کہ جن کے اوپر واضح ہو گیا، باقی کسی کو نہیں پتہ چلا، نہ کسی عالم کو پتہ چلا، نہ کسی ولی کو پتہ چلا، نہ کسی پیر کو پتہ چلا، نہ کسی فقیر کو پتہ چلا، نہ کسی بادشاہ کو پتہ چلا، نہ کسی رعایا کو پتہ چلا۔ پوری دنیا میں ایک اویس نصیر پیدا ہو گیا ہے جس کو پتہ چل گیا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور امام مہدی لاہور میں تشریف رکھ رہے ہیں، ان کی بیعت جو ہے وہ ہونے میں چند سال باقی ہے۔ تو ویسے تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اویس بھائی بچپن سے ہی کافی تھک سکن واقع ہوئے ہیں، بچپن میں تو اتنے نہیں تھے، اب ہو گئے ہیں، تو اثر کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے سوچا کہ اس موضوع کے اوپر تھوڑا سا بات کر ہی لیں کھل کے، اور انشاءاللہ آئندہ ہم بار بار کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلی بات تو میں واضح کر دوں کہ اویس بھائی کا کوئی مقصد نہیں ہے یہ جتنے لیکچرز آپ سنتے ہیں، جتنی قیامت کی نشانیاں آپ سنتے ہیں، جتنے بھی آخر الزمان کے واقعات آپ سنتے ہیں اویس بھائی سے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے
سوائے اس کے کہ آپ سب کو پتہ چل جائے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، سوائے اس کے کہ آپ سب اس حق کو پہچان لیں جس کے لیے انسان اس دنیا میں آیا تھا۔ وہ جو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آدم علیہ السلام نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، نوح علیہ السلام نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، موسیٰ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، عیسیٰ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، داود نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، سلیمان نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ہر ایک نے کہا، اور آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام نے فرمایا۔ اس کی جو تکمیل کا وقت آ گیا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے اس کا، اللہ شہرت سے بچائے، دولت سے بچائے، ریاکاری سے بچائے، نفاق سے بچائے، کچھ نہیں چاہیے۔ ایک مقصد ہے، کسی کو بات اچھی لگے یا بری لگے، ایک مقصد ہے، جو سن رہا ہے، دنیا کے جس کونے میں سن رہا ہے، جہاں سن رہا ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، دیور ہے، جیٹھ ہے، سالہ ہے، سالی ہے، بھابھی ہے، جو بھی ہے، حتیٰ کہ جو جنات ہیں، شیاطین ہیں، چرند پرند ہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کی ساری مخلوق سن لے۔ تو اویس بھائی کو یہ کہنے میں کوئی بھی ذرا سی بھی کجی کوتاہی نہیں ہے، ذرا سی بھی آر نہیں ہے، اور بقول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اگر ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ کر بھی روکنے کی کوشش کی جائے تو سب یہ سن لیں کہ یہی وہ صدی ہے، یہی وہ دور ہے، یہی وہ وقت ہے، یہی وہ زمان ہے کہ جب میں اور آپ، سمندروں کی مچھلیاں، آسمانوں کے پرندے، عرش کے ملائکہ، فرش کے حشرات، سب دیکھیں گے کہ جس مقصد کے لیے، جس قانون کے لیے، جس اصول کے لیے، جس ضرورت کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا، اس کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے۔ یہی وہ زمان ہے، یہی وہ مقام ہے، یہی وہ دور ہے جب ہم سب دیکھیں گے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نکارہ بجے گا، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہوگا۔ میں اور آپ دیکھیں گے، میں اور آپ دیکھیں گے کہ جو ظلم کا بازار گرم ہے، جو شرک کا بازار گرم ہے، جو تخلیق آدم سے لے کر آج تک اللہ کی زمین پر ظلم و ستم، اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ان کے کلا کما کا وقت آ چکا ہے، اور وہ حق بتانے میں، سنانے میں، بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ اویس بھائی کو کوئی آر نہیں ہے۔ کوئی ساتھ چلتا ہے تو ساتھ چلے، کوئی سامنے سے آتا ہے تو اس کے لیے دعا کریں گے، لیکن یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ یہی وہ دور ہے اور یہی وہ وقت ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو جانی چاہیے کہ اتنا زیادہ ایویڈنس آ چکا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ لاہور میں بیٹھے ہوئے یہ ہمارے بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محمد قاسم بن عبد الکریم، یہی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے مدینہ منورہ میں ہوں گے، وہاں سے نکالے جائیں گے، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، انکار کریں گے، بھاگ کر مکہ چلے جائیں گے، وہاں سے بھی نکالے جائیں گے، وہاں پہ بھی ظاہر کیے جائیں گے، گھر سے نکالے جائیں گے، اپنے مقام سے نکالے جائیں گے، مکہ معظمہ میں لائے جائیں گے، خانہ کعبہ کے سامنے زبردستی بیعت کی جائے گی، بیدا میں سفیانی کی فوج دھسائی جائے گی، پر بہت دیر ہو چکی ہوگی،
پھر ایک شخص بچے گا، اعلان کرے گا کہ ہاں وہ جو پاکستان سے اٹھی تھی بات، وہ جو مدینہ ثانی سے ہوا تھا اعلان کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کے علاوہ کچھ نہیں چلے گا، وہ اعلان سچا تھا، وہ حق تھا، اس کے خلاف جو تھا باطل تھا، لیکن تب دیر ہو چکی ہوگی۔ تب تو بہت ہوں گے، کروڑوں ہوں گے، اربوں ہوں گے، جو اس آس پر ہوں گے، اس امید پر ہوں گے کہ کاش ہم ان اولین لوگوں میں سے ہوتے۔ میں اور آپ ساری عمر دعا کرتے رہے، حسرت کرتے رہے، مانگتے رہے، کاش کے دور پیغمبر میں اٹھائے جاتے، کاش ان کا تکیہ بنائے جاتے، کاش ان کی قدموں کی خاک میں اڑائے جاتے۔ لیکن جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق آ گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ایک شخص کو کھڑا کر دیا گیا، تو اکثر لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو کھل کر مخالفت کرنے والے ہیں، یا تو وہ ہیں کہ جو اس انتظار میں ہیں کہ دیکھا جائے گا جب وقت آئے گا، لیکن پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ لہٰذا یہ بات آج سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ ثابت ہو جانا چاہیے، اور کیوں ہو جانا چاہیے یہ بھی سن لیں کہ اویس بھائی یہ بات کرتے کیوں ہیں، ان کو مسئلہ کیا ہو گیا، ان کو تکلیف کیا پڑی ہے کہ اپنا کام، کاروبار، سافٹ ویئر، ٹیکنالوجی، آئی ٹی سب ایک طرف کر کے اس کام میں پڑ گئے ہیں۔ اس کی بھی بات سن لیں۔ 2018 میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ملتا ہے اس گناہگار کو کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب مشرق کی طرف سے اللہ کا دین دوبارہ اٹھے گا اور پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ پھر اس کے چند ماہ بعد ایک اور اشارہ ملتا ہے کہ وہ ہوگا کیسے، امام المہدی سے ہوگا۔ اور پھر اللہ کی توفیق سے پتہ چلتا ہے کہ محمد قاسم بن عبد الکریم، ان سے اللہ پاک کئی سو دفعہ خواب میں کلام فرما چکا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ کئی سو دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو چکی ہے۔ اب استفسار پر شک ہوتا ہے کہ شاید یہ شخص امام مہدی ہوں، اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ بھائی یہ جو بات شروع میں آپ سے عرض کی تھی کہ پوری دنیا سے صرف اویس بھائی کو سمجھ آ گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ملواتا ہے پوری دنیا سے ایسے لوگوں کو، ایسے نوجوانوں کو، ایسی خواتین کو، ایسے بزرگوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بہنوں کو، کہ جن کو واضح طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارتاً بھی نہیں، واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ یہی محمد قاسم بن عبد الکریم لاہور کے رہائشی، انہوں نے ہی آگے جا کر امام المہدی بننا ہے۔ اور اس قدر ایویڈنس سامنے آ جاتی ہے، اور اس طرح بالکل ڈسکنیکٹڈ لوگ، کوئی دنیا کے کس کونے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی دنیا کے کس حصے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی رنگ سے، کسی نسل سے، کسی زبان سے تعلق رکھتا ہے، سب کو ایک ہی بات بتائی جا رہی ہے، حتیٰ کہ یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ الگ بات ہے کہ اور وائسز موجود ہیں، آپ تک پہنچ نہیں رہی، یا وہ اتنی لاؤڈ نہیں ہے جتنی آپ کو ناچیز کی آواز آتی ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ شاید دنیا میں صرف اویس کو ہی سمجھ آئے گی۔ حالانکہ دنیا میں درجنوں لوگ ایسے موجود ہیں جن کو واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے، اور سینکڑوں وہ موجود ہیں جن کو یہ بتایا گیا ہے کہ محمد قاسم بن عبد الکریم جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے خواب بیان کر رہے ہیں، وہ بالکل سچے ہیں۔ اور ریسنٹ ٹائمز میں، پچھلے کچھ ماہ میں، لاکھوں لوگ، شاید 1 کروڑ یا اس سے بھی بیونڈ لوگوں تک ناچیز کی ویڈیوز پہنچی ہیں صرف، اور ان میں سے کئی لوگوں نے رابطہ کیا کہ اس کو بتائیں کہ یہ سچ ہے کہ نہیں۔
اللہ کی توفیق سے کسی کے ساتھ دلیل سے بات کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں ہے۔ سب کو یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور واللہ اوپر اللہ دیکھ رہا ہے، ساتھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب بھی گواہ ہیں، ایک بھی شخص ایسا نہیں آیا کہ جس نے ایگری کیا ہو کہ میں نے استخارہ کیا اور غلط آیا۔ مسنون استخارہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھایا کرتے تھے، ایک بھی شخص ایسا نہیں، ایک بھی شخص ایسا نہیں۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ اس قدر دلیل ہونے کے باوجود، اس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونے کے باوجود، اس قدر سگنلز آنے کے باوجود، بہت ہی بڑا بے وقوف ہوگا اویس نصیر اگر اس معاملے میں خاموش رہے، بہت ہی بڑا نااہل ہوگا، بہت ہی بڑا ناہنجار ہوگا اگر اس معاملے کو نہ لائٹ لے اور اس معاملے میں کھل کر حق کی بات نہ لوگوں تک پہنچائے۔ لہٰذا جس تک بھی یہ بات پہنچ گئی حجت تمام ہو گئی، جس تک بھی یہ بات پہنچ گئی حجت تمام ہو گئی۔ جو بھی مسلمان ہے، جس کے لیے، جس کے دل میں بھی خیر ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے، جو بھی حق مانگتا ہے، اس کے لیے ایک ہی دعوت ہے کہ اللہ کے حضور جھک جائیں، اللہ سے مانگیں یا اللہ اس معاملے میں حق کیا ہے، خیر کیا ہے، اللہ کے آگے سر بسجود ہو جائیں، مسنون استخارہ کریں، کوئی ادھر ادھر کے وظیفے، ادھر ادھر کی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے، وہ دعا پڑھیں۔ اور اس حق کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جان، مال، ہمت، وقت کے ساتھ اس کے اندر شامل ہو جائیں اور اس دعوت کو پھیلائیں۔ انفروا خفافا وثقالا، کوئی ہلکا ہے، کوئی بوجھل ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، جو بھی ہے، ہر ایک کے اوپر ذمہ داری ہے۔ آج حجت تمام ہو گئی، آج کھل کے بات ہوگی۔ کل قیامت کے روز کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس اویس کو حق پتا تھا، یہ چھپاتا رہا۔ کوئی پتہ نہیں کب روح نکل جائے، کوئی پتہ نہیں کب آخری سانس ہو۔ آج حجت تمام ہوئی، آپ تک بات پہنچی، یا اللہ میں سرخرو ہوا، یا اللہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، یا اللہ تو مجھے سرخرو فرما، یا اللہ جن تک بات پہنچ گئی، یا اللہ ان کو حق کی توفیق عطا فرما، باطل سے ان کو بچا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔